شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح حاضر ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تو آئے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ تاریخ کے بڑے ناموں میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ مغربی دنیا کا سب سے طاقتور سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی مصر اور شام سے پہلے کرد حکمران تھے۔ تاریخ کے پنوں میں اس جیسا بہادر، طاقتور اور رحم دل حکمران شاید کہیں مل جائے۔ صلیبی جنگوں کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ 200 سال کے طویل عرصے سے جاری صلیبی جنگوں میں برطانیہ، فرانس، جرمنی اور یورپ کے تمام حکمرانوں نے حصہ لیا، جن کا مقابلہ عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر مجاہدوں نے کیا۔ نور الدین زنگی کی طرح سلطان صلاح الدین کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کی آزادی کے لیے تلوار اٹھایا تو تمام عیسائی حکمران اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ ایک طرف لاکھوں کی تعداد جدید اسلحے سے لیس صلیبی فوجیں، دوسری طرف مسلمان ایمان کے جذبے سے سرشار، اللہ پر کامل یقین اور ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے میدان جنگ میں اترے۔ یہ وہ ہتھیار تھے جس کے بلبوتے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس جیسے عظیم الشان فتح کو مسلمانوں کے نام کر دیا، جس کی وجہ سے عیسائی آج بھی سلطان کا نام سن کر لرز اٹھتے ہیں۔ دوستو، پرانے زمانے میں دشمن کے فوجوں پر نظر رکھنے کے لیے جاسوس بھیجے جاتے تھے۔ جاسوس کے کام کو سر انجام دینے والا ایک بہترین جنگجو، بیس بدلنے میں ماہر اور ایک شاطر سپاہی ہوا کرتا تھا۔ ایسا ہی ایک جاسوس سلطان صلاح الدین کے دور میں فلسطین سے واپس آیا اور سلطان کو صلیبی فوجوں کے متعلق اہم معلومات فراہم کی۔ سلطان نے اسے تنخواہ کے علاوہ بہت سے قیمتی تحائف سے نوازا، جس پر سلطان کے اپنے ہی لوگوں نے شکوہ کیا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہر میدان میں لڑتے ہیں، لیکن ہمیں تو قیمتی تحائف سے نہیں نوازا جاتا۔ اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، جب تم جنگ کے لیے جاتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر تم شہید ہو جاؤ تو تمہارا جنازہ پڑھایا جائے گا اور تمہیں کفن بھی نصیب ہوگی، لیکن میرے جاسوس وہ گمنام سپاہی ہے جس کے پکڑے جانے پر اسے کفن تک نصیب نہیں ہوتا۔ یہ میری آنکھیں اور کان ہے جس کی وجہ سے میں کوسوں دور دشمن پر نظر رکھ رہا ہوں۔ اگر یہ لوگ چاہے تو اپنا ایمان بیچ کر ہمارے لیے باعث شکست بن سکتے ہیں۔ یہ لوگ وطن کی خاطر دشمنوں کے صفوں میں کھڑے ہو کر ان کی جڑیں کاٹتے ہیں اور دین محمدی کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سر ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے ہیں، اس لیے یہ آپ لوگوں سے زیادہ مستحق ہے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ حج ادا کرے، لیکن وہ جہاد کے عمل میں اتنا مصروف تھے کہ کبھی اس کے ساتھ اتنا رقم ہی جمع نہیں ہوا کہ وہ حج ادا کر سکے، اور اس آرزو کو دل میں لیے ہوئے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ یہاں پر مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کچھ اقوال یاد آ رہے ہیں جو آج کل کے حالات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ کہتے تھے، مجھے یہ ڈر ہونے لگا ہے کہ اگر مسلمان زندہ رہے تو وہ صلیبیوں کے غلام رہیں گے اور اسی پر خوش ہوں گے کہ ہم زندہ ہیں، لیکن بحیثیت قوم وہ مر چکے ہوں گے۔ دوسری جگہ کہتے ہیں، اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی عام کر دو۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔